درس قرآن و حدیث کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج کے درس میں زکوٰۃ کے موضوع پہ گفتگو ہونی تھی۔ کل میں نے یہ بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ کس بندے پہ واجب ہے، یہ بھی بیان کیا تھا کہ 3 چیزوں پہ زکوٰۃ بنتی ہے، ایک سونا، دوسری بولو تو صحیح چاندی، تیسرا کیش جسے مال تجارت بھی کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، جیسے مکان، جگہ، پلاٹ، دکان، یہ بیچنے کی نیت سے خریدی، یا وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے تیار کی ہے اس پہ بھی زکوٰۃ بنتی۔ جیسے عائشہ ان کے بیٹے اور ٹوٹیاں وغیرہ تیار کرتے ہیں تو وہ مال بھی مال تجارت ہے۔ اس سے پھر وہ چیزیں نکل گئیں کہ جو جگہ آپ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدتے، یعنی کرائے پہ چڑھانی ہے تو کرائے والے مکان پہ زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح جو جگہ آپ نے بچوں کے لیے خریدی تو ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں، چاہے بچے اس میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے، وہ پنجابی چاکھو چھتی ہے یا نہیں چھتی، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ اسی زمین، پلاٹ، دکان پہ ہے جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے یا خریدا ہے۔ ایک میں نے کل یہ بات بیان کی تھی کہ زکوٰۃ لازم ہونے کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ ایک اسلامی سال پورا اس پہ گزر گیا ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ میں اپنی چلو مثال دے دینا، آج کتنواں روزہ ہے جی؟ چوتھا۔ تو آج اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے جو تقریباً 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچتا ہے، تو اب اگلے سال جب چوتھا روزہ آئے گا نا، میرے پاس اگر لاکھ یا اتنا مال باقی ہے کہ جس سے میں 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہوں، وہ چاہے لاکھ سے کم ہی کیوں نہ ہو یا لاکھ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ایک مسئلہ باریکی والا قابل توجہ ہے، یہ مسئلے بڑے اہم ہوتے ہیں، ان کو مولوی ہاتھ نہیں ڈالتے، اس لیے اس کو بیان ہی نہیں کرتے کیونکہ مشکل ہوتے ہیں، دقیق ہوتے ہیں۔ تو یہ یا تو جو فاضلین ہیں یا پھر جو تھوڑی سی دقیق گفتگو میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے مسئلے، فقہ کے مسئلے، ان سے زیادہ تر میں نے خود اپنی زندگی کا ایک تجربہ ہے کہ ہمارے کئی مولوی بس اتنے ہی رکھ دینے، صاف کراں گی میں بکریاں دا واڑا تے لیما مینوں نال رکھ لیں، اس سے آگے نہیں جاتے۔ تو یہ فقہ کا مسئلہ سمجھانا اور بیان کرنا تھوڑا دقیق ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سال پورا گزرنا شرط ہے، تو درمیانے سال کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی میں 1 لاکھ روپیہ اج میرے کو 4 تاریخ نو آ جاندہ ہے، اب پورا سال کدی پیسے کٹ دینے، کدی ود دینے، کدی کٹ دینے، کدی ود دے دینے، پاویں وہ نصاب تو کٹ کیوں نہیں ہو جاندے۔ سال کے درمیان کا کوئی اعتبار نہیں، سال کے پہلے دن کا اور سال کے آخری دن کا اعتبار ہے، درمیانے سال کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ نہیں بندہ کہہ کے ٹال سکتا کہ یار میں 6 مہینے بعد میرے کو تے پیسے ہی کوئی 10,000 بقایا رہ گیا سی، میرا تے نصاب ہی کٹ گیا سی۔ درمیانے سال میں پیسوں کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شروع سال کا اور آخر سال کا اعتبار ہے۔ پھر میں نے ایک مسئلہ اور بھی بیان کرنا تھا کہ وہ کل بھی پوچھا گیا،
تو کمیٹی والا مسئلہ کہ جو کمیٹی کی رقم ہوتی اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی، ایک یہ مسئلہ، اور ایک مسئلہ کرائے کا جو مکان ہے، تو کرائے کے مکان پہ یا رینٹ پہ گاڑی دی ہے، اس کے اپنا کرائے پہ زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں۔ تو جو رینٹ پہ گاڑی دی ہے یا جو رینٹ پہ مکان دی ہے، اگر وہ پیسے جڑتے رہے ہیں، جمع ہوتے رہے ہیں، اور وہ اتنی رقم دوسرے نصابوں سے ملا کے بنتی ہے جتنا نصاب میں نے بتایا ہے، نصاب کا حساب میں نے کل بھی بتایا تھا، سب نہ پہلا چھوٹا نصاب ویکھنا ہے، چھوٹا نصاب کی 52.5 تولے چاندی دی مقدار دے برابر اگر وہ رقم ملا کے پہنچ جاندی ہے نا، زکوٰۃ بنتی۔ کیا بنتا ہے جی؟ زکوٰۃ بنتی۔ کرائے پہ مکان چڑھایا، کرایہ جڑتا ہی نہیں، نالوں نال لگی جاتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ گاڑی رینٹ پہ دی ہے تو رینٹ والی گاڑی پہ بھی زکوٰۃ نہیں بنے گی جب تک اس کا کرایہ جمع نہیں ہوتا، ساتھ ساتھ لگتا رہتا ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب رہی کمیٹی والی بات، تو کمیٹی والی بات بھی توجہ سے سن لیں۔ اگر آپ کی کمیٹی نکلی نہیں، پیسے دے رہے ہیں، میں چلو اپنی ہی مثال دے دینا، میں کمیٹی پائی ₹1,00,000 دی، میں 10,000 روپیہ مہینے کا بطور مثال ہر مہینے 10,000 دیتا ہوں۔ ابھی میری کمیٹی نہیں نکلی، میں نے چلو 4 روزے نے 4 کمیٹیاں جان دی، 4 کمیٹیاں میں نے دے دی، یعنی 40,000 روپیہ میں دے چکا، میری کمیٹی نہیں نکلی۔ اب وہ 40,000 جب میں زکوٰۃ کا حساب لگاؤں گا تو اس کو اندر کاؤنٹ کروں گا کہ نہیں؟ اس کو اندر، میری گال سمجھ آ رہی ہے نا، اس کو اندر اکاؤنٹ کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ تو حکم یہ ہے کہ وہ 40,000 میں کاؤنٹ کروں گا، کیونکہ جو میں نے دے دیا ہے وہ تو میرا ہی ہے، وہ میری ملکیت میں ہے، پہنچوں کہ میرے کو ہی آنا ہے نا، وہ پاویں 6 مہینیاں نو آوے پاویں 10 نو آوے، تو وہ میرا ہی ہے، اس پہ زکوٰۃ بنے گی۔ اب اس کی دوسری صورت کہ میری کمیٹی نکل گئی تو میں پیچھے بھی کوئی 4 دینیاں نے، تو اب جو نکلی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ تو اب حکم یہ ہوگا کہ اگر میں نے وہ ₹1,00,000 کمیٹی لے لی، ابھی میری 4 کمیٹیاں بقائے ہیں، تو جب میں زکوٰۃ کا حساب لگاؤں گا نا جی، تو وہ جو 4 کمیٹیاں ہوں گی نا، وہ میرے اوپر قرض ہیں، ان کو میں اپنے نصاب سے خارج کروں گا کہ یار اے 4 کمیٹیاں میں دینیاں نے، اے میرے اوتے قرض ہے، پاویں مینوں لکھ لب گیا، پہلیاں جڑیاں دتیاں نے وہ دا اعتبار نہیں، وہ تو آپ کو مل گئی، لیکن جو بعد میں ابھی ادا کرنی کمیٹیاں 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، 12، ان کو نصاب سے خارج کریں گے کیونکہ وہ قرضے کے حکم میں۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوگی زکوٰۃ کی۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ کہ زکوٰۃ لگتی کسے، زکوٰۃ لگتی کسے؟ چل روٹی تسی بھی کھادی میں بھی کھادی، نیند برابر ہی آندی، ساڈا ذرا بولن والا کام ہے، صبح شروع ہوئی ہے ساری دیہڑی، اثر تو بعد بھی درس، پھر رات نو تراویاں بھی، تے تسی بھی ذرا نا تھوڑا تھوڑا ٹچ نال نال پایا کرو تاکہ مینوں بھی پتہ لگے جڑا نا گل سمجھ آ رہی ہے، ریڑھ دی پئی۔ زکوٰۃ لگتی کسے؟ زکوٰۃ لگنے کی جو شرطیں ہیں وہ قرآن میں جو بیان ہوئی ہیں وہ تقریباً 8-9 شرطیں کہ ایسے ایسے بندوں کو زکوٰۃ لگتی، کہ اس میں سے پہلا بندہ فقیر ہے، شرعی فقیر، ریگولر ریڈی میڈ پیشہ ور فقیر نہیں، ریگولر ریڈی میڈ پیشہ ور فقیر نہیں، شرعی فقیر۔ اب یہ شرعی فقیر کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیں۔ ایسا بندہ جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ
جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ اتنا سونا چاندی یا کیش نہیں جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہو، وہ شریف فقیر ہے۔ پھر سن لیں، شریف فقیر کو زکوٰۃ لگتی ہے، وہ کون سا کہ ضروریات زندگی کے علاوہ اس کے پاس اتنی بھی رقم نہیں کہ وہ سونا یا چاندی یا کیش کچھ بھی نہیں کہ جو ملا کے 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہو، وہ شریف فقیر ہے، یعنی اس کے پاس اتنا بھی مال کوئی نہیں۔ شریف فقیر کو لگتی، مسکین بندے کو لگتی ہے، مسکین بڑا ہائی لیول کا درجہ ہے، یار دوجا بندہ آتا ہے بھائی میں مسکین ہاں مینوں مال دیو، حالانکہ مسکین وہ ہوتا ہے جو شریف فقیر سے بھی زیادہ غریب ہوتا ہے۔ شریعت میں مسکین اسے کہا گیا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف وہ کھانے پینے کا تھوڑا بہت انتظام کرتا ہو، باقی کچھ بھی نہ ہو۔ تیسرا بندہ عامل، تو عامل والا چکر ادھر کوئی نہیں۔ اب عامل حضور کے دور میں تھے، نبی پاک عامل کو بھیجتے تھے جاؤ زکوٰۃ کٹھی کر کے آؤ، تو آج کے دور میں عاملوں والا کوئی چکر نہیں، تو عامل کو نہیں لگے، عامل کو نہیں لگے گی۔ رکاب، غلاموں کو بھی زکوٰۃ، اب غلامی والا دور کوئی نہیں تو غلاموں والا چکر بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح راہ خدا میں جو بندے چلتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی حج کرنے گیا بیچارہ تو راستے میں اس کا زادِ راہ ہی ختم ہو گیا، تو ایسے مجبور بندے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ طالب علم ہے، پڑھتا ہے بیچارہ، تو اس کے پاس، طالب علموں کے پاس ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا سوائے کپڑوں کے یا لنگر کے، وہ لنگر بھی انہیں فری بھی ملتا ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں، تو طالب علم کو بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے بشرط یہ کہ وہ شریف فقیر ہو۔ یہ نہیں کہ طالب علم لین لاڈ گرانے کا ہو تو ہم کہیں کہ اس کو زکوٰۃ دو، ایسے بندے کو زکوٰۃ نہیں۔ پھر مسافر بندے کو بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے بشرط یہ کہ وہ بھی حاجت مند ہو، اگرچہ آج کے دور میں تو سہولت بڑی ہے، بندہ کیتے پھنس جائے تو فون کر کے پیسے منگا سکتا ہے، پہلے دور میں یہ سہولتیں نہیں تھی۔ تو ایسا مسافر جس کے پاس رستے میں مال بالکل ختم ہو گیا، اگرچہ وہ بڑا ہی امیر ہے لیکن کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ پیچھے سے پیسے منگا سکے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے۔ لیکن سب سے بنیادی شرط یہ ہے، زکوٰۃ اس بندے کو لگے گی جو سید نہ ہو اور ہاشمی بھی نہ ہو، سید بھی نہ ہو ہاشمی بھی نہ ہو۔ سید تو آپ کو پتہ ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہیں وہ سید ہیں۔ ہاشمی جو ہیں وہ حضرت علی کے جو دیگر بھائی ہیں، ان کی اولاد جو ہے یہ ہاشمی ہوتی ہے، کیونکہ نبی پاک کا جو گھرانہ تھا نا بنو ہاشم، نام سنا ہوگا، تو بنو ہاشم سے ہاشمی چلے، تو ہاشمی کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، سید کو بھی نہیں لگتی اور ہاشمی کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ چاہے قریبی رشتہ دار ہو، چاہے وہ شریف فقیر ہی کیوں نہ ہو، جتنا مرضی غریب ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ سیدوں پہ میرے نبی پاک نے حرام کی، وہ گھرانہ ہی اتنا اعلی ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ یہ میل ہے، یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ مال کا میل ہے، تو میل حضور کے گھرانے کو دیا جا سکتا نہیں، دیا جا سکتا۔ ہاں زکوٰۃ دین، اگر وہ غریب ہے مسکین ہے تو ویسے ان کی خدمت میں کوئی تحفہ وغیرہ پیش کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی نیت کے ساتھ، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ وہ یہ کہ کون سے رشتہ دار کو زکوٰۃ لگتی ہے، کون سے کو نہیں لگتی، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، سب سے افضل یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کو زکوٰۃ دیں، یہ افضل ہے۔ میں بھی ادارے میں پڑھتا ہوں، میں یہ بھی کہہ سکتا تھا دعوت اسلامی کو دیں، تو میں تو صحیح مسئلہ بیان کروں گا کہ دعوت اسلامی کو بھی اپنی توفیق کے مطابق تھوڑا بہت دیں جتنا بنتا ہے، لیکن افضل ترین عمل کیا ہے؟ جو اپنے غریب رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دیں۔
اب غریب میں کون کون سے رشتے کو زکوٰۃ لگتی؟ تو بات یاد رکھیں، اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، نہ ماں کو نہ باپ کو، چاہے آپ کے پاس رہتے ہیں، چاہے وہ لندن پیرس دور بھی رہتے ہیں، جتنے مرضی غریب ہیں ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ نمبر 2، جو آپ کی اولاد ہے، جیسے آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا بیٹوں کے آگے بیٹے، بیٹوں کے آگے بیٹے، تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ ایک اصول یاد رکھیں، جو آپ کی اولاد ہے اور جن کی آپ اولاد ہے، جو آپ کی اولاد ہے جن کی آپ اولاد ہے، یعنی آپ کا باپ اور نیچے آپ کے بیٹے، تو اوپر والوں کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، نیچے والے کو بھی نہیں لگتی۔ سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ جن کی آپ اولاد ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، اور جو آپ کی اولاد ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اسی طرح میاں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے، تے گھر ہی ورتاندے رہن دے جی، تو ایک دوسرے کو معاف کرتے، تو میاں بیوی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے، اس کے علاوہ آپ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ بھائی نہ آپ کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ اس کی اولاد ہے۔ بھائی دی تسی اولاد تے نہیں نا جی، نہ بھائی تہاڈی اولاد چ، تو بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، سس سورے نو دے سکتے ہو، بہو کو دے سکتے ہو، دماد کو دے سکتے ہو، خالہ کو دے سکتے ہو، پھوپھی کو دے سکتے ہو، ستیلی ماں، ستیلا باپ، ان کو بھی، چاچے کو، مامے کو، سب کو دے سکتے ہو۔ اصول ایک ہی یاد رکھنا ہے، جن کی ہم اولاد ہیں ان کو اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، اور جیڑی ساڈی تھلے اولاد ہے ان کو بھی زکوٰۃ، اس کے علاوہ بہن بھائیاں نو، چاچے مامے خالہ پھوپھی سب کو لگتی ہے۔ شرط ایک ہی یاد رکھنی ہے، شرط کیا؟ کہ وہ سارے شریف فقیر ہوں، اے نہیں کہ لین لاڈ نے تے انہاں نو زکوٰۃ دے جاؤ۔ شریف فقیر ہے، چاچا شریف فقیر ہے، ماما شریف فقیر ہے، پھوپھو شریف فقیر ہے، اسی طرح خالہ شریف فقیر ہے، تو سب کو لگ سکتی۔ پھر ایک اور اہم بات، تھکے تے نہیں؟ ذرا مسئلے ذرا خوبصورت چل گئے نے نا جی، فقہ دے مسئلے۔ تو ایک اور اہم کہ زکوٰۃ کہہ کے دینا ضروری نہیں، یعنی مثال کے طور پہ یہ 50,000 ہے، تو یہ نہیں میں رشتہ دار کو دینی تھی بھائی یہی زکوٰۃ کڈی لے 50,000 تہاڈا، ایسا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ ایک سادے مومن کی، سادے سے مومن کی، اتنے 2 کلو چینی دے نے تے 2 درجنہ تصویراں بنا لیں دے، ایسے بھی ہیں نا جی۔ تو ایسا نہیں ہو، کسی بندے کی بےزتی کر کے زکوٰۃ نہیں دینی، حتیٰ کہ فتویٰ ہے اس بات پہ کہ اگر رشتہ دار کو دینی ہے اور رشتہ دار ماڑا ہے اور وہ بیچارہ شرماتا بھی ہے کہ یار میں زکوٰۃ دے پیسے لاؤں، تو اس کو حکم یہ ہے کہ آپ تحفہ کہہ کے کہ اے ساڈے لو تحفہ لے لو، تحفہ کہہ کے بھی زکوٰۃ دیں، تاکہ اس کو شرم بھی محسوس نہ ہو کہ مینوں زکوٰۃ پہ دیں دینا، میرا بھائی مینوں ہی پہ زکوٰۃ دیندا ہے، شرم بھی محسوس نہ ہو، اور اس کی دل جوئی بھی ہو جائے اور بیچارے کا گزارا بھی ہو جائے۔ تو زکوٰۃ کا لفظ کہنا ضروری نہیں کہ میں تینوں زکوٰۃ ہی دے رہا، بلکہ تحفہ کہہ کے، ہبہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بات، زکوٰۃ کی سب سے اہم شرط جو ہمارے ہاں اکثر بندے توجہ ہی نہیں کرتے، ایک اور مسئلہ یاد رکھو، جڑا بینک زکوٰۃ کاٹتا ہے وہ کوئی نہیں ہوندی، جو زکوٰۃ بینک آپ کے اکاؤنٹ سے کاٹ لیتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس پہ فتویٰ ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ زکوٰۃ کی سب سے اہم شرط ہے کہ جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کو اس چیز کا مالک بنانا ہے، کہ اے میرے اللہ تینوں تحفہ ہے، تو ایدہ مالک ہے، اور جو مالک ہوتا ہے نا، مالک وہ تصرف کا اختیار رکھتا ہے، جیسے چاہے چیز کو استعمال کرے، تمہیں کوئی حق نہیں۔ ہونے تھے بندے کی آندے نے
یار میں تیری بیٹی دی شادی کرا دیاں گا جنہ خرچہ ہوئے گا لے لے، اور زکوٰۃ کے پیسوں سے شادی کرا دیتی، کوئی نہیں زکوٰۃ ادا ہوتی۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس وقت ہی شادی والا معاملہ ہوگا جب پیسے اس کو دیں کہ آپ پیسے نہیں، اپنی بیٹی دی شادی کر، تو انہاں دا مالک ہے، یہ نہیں پیسے اپنے اکاؤنٹ چ نے تو انہوں کہہ چڑیا جنہ خرچہ ہے گا نہیں میں اکاؤنٹ چو کٹا دیا گا، تو وہ مالک ہی نہیں ہوا۔ مالک ہونا یہ ضروری ہے، زکوٰۃ کے لیے تملیک فقیر یہ شرط ہے۔ بینک والی زکوٰۃ کیوں قابل قبول نہیں؟ کیونکہ وہ پتہ نہیں کتھے کٹ دینے، کتھے پہنچ دی، اللہ ہی بہتر جاندا ہے۔ اس میں مالک ہونا یہ پایا ہی نہیں جاتا۔ جب تک مالک نہیں نہ بنائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی۔ اس لیے جس کو جو بھی چیز دینی ہے، چاہے اب ایک اور مسئلہ وہ یہ کہ پیسے دینا ہی ضروری نہیں کہ کوئی اور چیز بھی دے سکتا ہے، تو پیسے دینا یہ ضروری نہیں، ان کو راشن کی ضرورت ہے، آپ زکوٰۃ کے پیسے سے راشن بھی دے سکتے ہیں۔ ان کو مکان کی ضرورت ہے تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے مکان خرید کے اس کو اس کا مالک کر سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو آپ کو پتہ ہے یار میرے بھائی کو بھی کپڑے کوئی نہیں تھے، بیٹیوں دے بچیاں کو بھی کوئی نہیں، آپ زکوٰۃ، کیونکہ میں جو بھی مسئلہ بیان کروں گا میری ریکارڈنگ ہوتی اور یہ نیٹ پہ چڑھتی ہے، بندے سنتے بھی ہیں، اور اگر کمی ہو تو مجھے، چونکہ میرا تعلق علماء سے ہے تو کئی علماء بھی سنتے ہیں، وہ پھر مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا توجہ کریں، تو اس لیے بڑی میں غور و فکر سے مسئلہ بیان کرتا ہوں تاکہ کسی قسم کی پیچھے سے کچھ قید باقی نہ رہے۔ تو زکوٰۃ کے پیسوں سے مکان بھی خرید کے دے سکتے ہیں، راشن، کپڑے، جوتی، جو بھی معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ اگلے بندے نو او دا مالک بنانا ہے کہ اے چیز تیری، چیز اپنے پاس رکھ لی، تینوں جدو کپڑیاں دی لوڑ ہوئے گی میرے کو جوڑا لے جی، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اصول یاد رکھنا ہے۔ تین باتیں میں نے بڑی قابل غور پھر دہرانا چاہتا ہوں، وہ یہ، پہلی بات زکوٰۃ سید یا ہاشمی کو نہیں لگتی، دوسری بات زکوٰۃ اپنی اولاد کو یا جن کی ہم اولاد ہیں ان کو بھی نہیں لگتی، تیسری بات لگے گی اسے، بیوہ والا بھی بڑا رول ہے، آندے جی یہ بیوہ ہے تے پیچھے چاتی ماری ہے، 2-3 مکان اور کول ہوندے تے ٹھیک ٹھاک امیر ہوندی، تو بیوہ کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بیوہ کو زکوٰۃ دے جاؤ، شرط وہی ذہن میں رکھنی، کون سی؟ شریف فقیر والی، شریف فقیر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو لہٰذا شریف فقیر والی شرط رکھنی اور تملیک فقیر مالک بنانے والے بھی شرط رکھنی، یہ نہیں پیسے کول زکوٰۃ دے رکھے نے تے اگلے نو کہہ چھڑیا بھائی فلانا کام کر لے میں ادا کر دیاں گا، یا فلانی شادی کر لے بچی دی میں ادا کر لے، فلانا مکان بنا لے میں ادا کر دیں، ایسے نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کے قبضے میں دے، وہ اس پہ قبضہ کرے، وہ چاہے جیسے مرضی اس کو اپنا اختیار کر لے۔ لگے ہاتھ پھر فطرانے دے مسئلے بھی دس جی ایک دو کی فرمان دے، بول دے نہیں، فطرانے والا مسئلہ بھی چونکہ زکوٰۃ کے ساتھ ہی تھوڑا تعلق رکھتا ہے۔ فطرانے میں زکوٰۃ میں تو میں نے کہا تھا نا سال گزرنا شرط ہے، فطرانے میں سال گزرنا کوئی شرط نہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ بالغ پہ واجب ہے، فطرانہ بالغ نابالغ عید تو گھنٹہ پہلا بھی کوئی بچہ کسی دے گھر پیدا ہو گیا نا اس پہ بھی فطرانہ واجب ہے، فطرانے پہ بالغ نابالغ والی کوئی شرط، وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں پہ فطرانہ واجب ہے۔ اور تیسری بات وہ میں نے یہ بیان کی تھی کہ زکوٰۃ میں مال نامی ہونا شرط ہے، تو مال نامی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ریٹ گھٹ ود ہوندا رہے، تو فطرانے میں یہ چکر کوئی نہیں۔ اب فطرانہ ہے کتنا؟ ساڈے ہاں تے چلدا یہ نظام ہے کہ یار کنک دا کی ریٹ چل رہا ہے، پہلا 100 ہوندا سی کسے دور چ،
پھر 120 آیا، پھر 150 تے گل تو پہنچ گئی۔ دراصل بات یہ ہے فطرانہ 4 چیزوں کے حساب سے دیا جاتا ہے، گندم کے حساب سے، کھجور کے حساب سے، کشمش کے حساب سے اور جو کے حساب سے۔ ان کی ایک لیمٹ ہے کہ یہ اتنے کلو ہو، یہ اتنے کلو ہو، یہ اتنے سا ہو، لیکن کلو میں اختلاف ہے علماء کا۔ بعض کہندے نے 2 کلو 80 گرام کٹ ہوئے، صاحب بار شریعت کا جو قول، بعض نے کہا کہ اتنے سا ہو، بعض نے کہا اتنے سا ہو۔ اس لیے عام عوام کی سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے، اس لیے علماء نے فیصلہ یہ کیا کہ پیسے ہی ڈائریکٹ بتا دیے جائیں، ڈائریکٹ پیسے بتا دیں تاکہ لوگ یہ کلو والی کیلکولیشن جو ہے اس سے بچ سکیں۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب کا بھی میں نے پچھلے دنوں فتویٰ پڑھا ہے، دعوت اسلامی والوں کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ 170 روپے فی کس بندہ گندم کے حساب سے دینی یا گندم کے حساب سے، تو 170 روپے ایک بندے کی فطرانہ بنتا ہے۔ اور اگر جو کے حساب سے دینی تو جو کے حساب سے 560 روپے ایک بندے کا فطرانہ بنتا ہے۔ اور تسی 5 جی ہو تو جو دے حساب نہ حساب لا لو، 5 نو 560 نہ ضرب دے دی۔ اور اگر کھجور کے حساب سے تو وہ 1600 روپیہ فی کس بندہ، اور اگر کشمش کے حساب سے تو وہ 2800 فی کس بندہ۔ اب اپنی توفیق حیثیت دیکھ لیں میں کس لیول پہ دے سکتا ہوں۔ کھجور کے حساب سے دینی ہے تو 1600 ایک بندے کا، کشمش کے حساب سے 2800، جو کے حساب سے 560 اور کنک دے حساب نال 170 روپے۔ تو یہ ایک فطرانے کی مقدار ہے۔ اور فطرانہ ضروری نہیں کہ عید والے دن ہی ادا کرنا ہے، میں تو آپ کو مشورہ دوں گا جب بھی، اس سال نہیں، جب بھی رمضان آئے تو پہلے عشرے کے اندر اندر فطرانہ زکوٰۃ سب کچھ ادا کر دیں تاکہ ماڑے بندے کا کوئی احساس ہو سکے، وہ بھی کوئی چیز خرید لے۔ یہ تو تسی موقع ہوتے یہ چیز دینی ہے، اوپر سے درزی بھی کپڑے نہیں پکڑتا، اوپر سے چیزیں بھی بڑی مہنگی ہوتی، چاند رات نو اونجی 40 والی 100 تے پہنچی ہوتی، تو یہ بڑی ایک غریب بندے کے لیے ازمائش ہو جاتی۔ جب بھی فطرانہ زکوٰۃ دیں تو پہلے عشرے کے اندر اندر ہی سارا حساب لگا کے جس جس کو تھوڑا تھوڑا حصہ دینا ہے سب کو ان تک پہنچا دیں، لیکن خیال وہی رکھنا ہے کسی کی عزت بے عزتی نہ ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے، وہ بیچارہ ساری زندگی سوچتا رہے میں نے زکوٰۃ دے گیا، ایسے نہیں، اگلے بندے کو ویلیو دے۔ ہو سکتا ہے وہ ایسی آپ کو دعا دے کہ آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں جو آگے آنی یا مشکلیں وہ بھی حل ہو جائیں۔ تو اس لیے عزت نفس کا خیال رکھیں اور ایک ہاتھ کو دیں دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، اور کدی موقع بن جائے تو پھر احسان بھی نہیں جتانا۔ بھائی نو زکوٰۃ دیتی، اگلے سال بھائی نال لڑائی ہو گئی تے تسی بھائی نو جا کے سنا چھڑیاں پچھلے سال میں تینوں 10,000 زکوٰۃ دی تھی تاں تیری عید لنگی، وہ تمہاری زکوٰۃ کسے کھاتے کی نہیں، وہ سمجھ لو تم نے احسان جتا دیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے احسان جتانے سے اعمال ضائع، اعمال ضائع۔ بھائی نہ بگڑ گئی ہے تو انہوں احسان نہیں جتانا کہ میں تیرے تے احسان کیتے نہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے میں نے چند مسئلے بیان کیے تھے۔ چلو 1-2 منٹ سوالوں واسطے بھی دینے، کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے جی؟ کسی کا سوال فطرانے زکوٰۃ دے متعلق؟ دھارے پیسے